وفا جب مصلحت کی شال اوڑے، سرد رت کا روپ دھارے، دل کے آنگن سے گزرتی ہے تو پلکوں پہ ستاروں کی دھنک مسکانے لگتی ہے۔ کبھی خوابوں کے انچھوئے ہیولوں سے بھی اندیکھی سی انجانی سی خوشبو آنے لگتی ہے۔ کسی کے سنگ بیتے انگنت لمحوں کی زنجیریں اچانک ذہن میں جب گنگناتی ہیں، نفس کے تار میں سناٹا ایک دم چیخ اٹھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے ہوائیں آ کے سرگوشی سی کرتی ہیں، محبت کا تمہیں ادراک اب تو ہو گیا ہوگا۔ یہ جو بھی زخم دیتی ہے کبھی سینے نہیں دیتی، محبت روٹھ جائے تو کبھی جینے نہیں دیتی، محبت روٹھ جائے تو کبھی جینے نہیں دیتی۔ رات بھر ٹھنڈی ہواؤں سے بے نیاز در بدر بھٹکنے کے بعد بالآخر وہ ایک مسجد میں چلی آئی تھی۔ جوتوں سے بے نیاز ننگے پاؤں، شانوں پر بکھرے بے ترتیب بال، کئی روز سے اندھلا چہرہ اور مٹی سے اٹا وجود اس کی ابتر حالی کو بخوبی ظاہر کر رہا تھا۔ بھوک کی شدت کے باعث پیٹ جیسے کٹنے لگا تھا، احساسات منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ جلتی سلگتی دوپہر سر پر آن پہنچی تھی، لہٰذا مسجد میں اس وقت بمشکل ایک دو نمازی تھے۔ تبھی وہ جیسے نڈھال ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے خدا کے حضور گڑ گڑا اٹھی، اے اللہ، اے میرے مالک، تو رحیم ہے، رحمان ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بے شک تو ہی اپنے بندوں کی جان و مال کا محافظ ہے۔ پروردگار، میں مانتی ہوں کہ میں خطاوار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت سنگین غلطی کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن تو بخشنے والا ہے مولا، تیری رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔ پاک پروردگار، یہ ملک جو میرا اپنا گھر ہے، مگر میں اس گھر میں میرے اپنوں کے ہاتھوں میری عزت محفوظ نہیں ہے مالک۔ میں بہت مایوس ہو کر تیرے در پر آئی ہوں مولا، تجھے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھے میری منزل پر پہنچا دے، مجھے مزید در بدر بھٹکنے سے بچا لے مالک، میرے ایمان و سکون کی حفاظت فرما۔ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی، جب کسی نے اچانک اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تب شدید چونک کر وہ پیچھے پلٹی تھی۔ ہرنی کی مانند پھیلی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ خشک حلق سے یہ چند الفاظ بھی بڑی مشکل سے برآمد ہوئے تھے جب اس کے مقابل کھڑی شخصیت نے نہایت حلیمی سے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، تم اللہ کے گھر میں اس کی امان میں ہو، اللہ کے گھر میں آنے والوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ سفید صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، کندھے پر بڑا رومال رکھے، تراشی ہوئی نفیس سی داڑھی والے وہ بزرگ بلا شبہ اس وقت اس کے لیے کوئی فرشتہ بن کر ہی وہاں تشریف لائے تھے۔ بیٹی، تم یقیناً اپنے بابل کی دہلیز کو رات کے اندھیرے میں پار کرنے والی نادان لڑکیوں میں شامل ہو کر یہاں تک پہنچی ہو، لیکن گھبراؤ مت، اب تمہاری عزت و جان کو قطعی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہاں مسجد کے قریب ہی میرا چھوٹا سا گھر ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ وہاں چل کر رہ سکتی ہو۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے گھر سے باہر تھی اور ان 3 دنوں نے اسے انسانوں کی پہچان بہت اچھے طریقے سے کروا دی تھی۔ تبھی وہ اپنے آنسو پہنچ کر فوراً ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ بھیڑیے نما انسانوں کے اس جنگل میں وہ واقعی اسے ایک فرشتے کی مانند لگے تھے۔ چلو پھر سے کسی راہ چلتی کی انگلی تھام کر لے آئے آپ۔ میں پوچھتا ہوں، یہ گھر ہے یا کوئی عیدی سینٹر جو ساری مخلوق یہاں سمائی جا رہی ہے؟ چھوٹے سے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کسی کا نہایت ترش لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا، نتیجتاً اس کے قدم جیسے وہیں جم کر رہ گئے۔ ایک تو سارے جہاں کا درد اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے، گھر میں چاہے فاقے ہوں مگر آپ اپنی ہمدردیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کے اس نے سہمی سی نگاہ اٹھا کر سامنے صحن میں چارپائی پر بیٹھے اس اجنبی نوجوان کو دیکھا تھا جو شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عام سے حلیے میں بھی بہت دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں بیٹا، اور پھر یہ بیٹی تو بہت مصیبت کی ماری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بابا کا لہجہ اس کے مقابلے میں بہت پست تھا، تبھی شاید اسے مزید شہ ملی تھی۔ اس دنیا میں سبھی مصیبت کے مارے ہیں، بس ایک ہم ہی عیش کی زندگی گزار رہی ہیں، ہے نا؟ شاید اہانت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب ہو کر اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس نوجوان سے کچھ کہتی، وہ برہمی سے بڑبڑاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، زہیب حسن، دل کا برا نہیں ہے، بس ذرا زندگی سے بدگمان ہے۔ خیر، تم اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا، یوں ہی فضول بولتا رہتا ہے یہ۔ بابا اسے اپنے ساتھ لیے گھر کے چھوٹے سے صحن میں چلے آئے تھے، جہاں گرمی کا شدید احساس اپنے عروج پر تھا۔ صحن میں ہی رکھی ایک چارپائی کے ساتھ بندھے جھولے میں کوئی چھوٹا سا بچہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ بچے پر اس کی سوالیہ نگاہیں مرکوز دیکھ کر بابا نے خود ہی اسے بتا دیا تھا، یہ یمنا ہے، میرے زہیب کی بیٹی۔ تو موصوف شادی شدہ ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس خوف کا شکار تھی، بچی کے متعلق سن کر اس خوف سے فوراً آزاد ہو گئی۔ اب بتاؤ بیٹی، کیا نام ہے تمہارا؟ ظہر کی نماز میں ابھی خاصا وقت تھا، لہٰذا وہ اس کا تعارف جاننے کے لیے رک گئے۔ نور العین کہتے ہیں مجھے۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ تبھی بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفیق لہجے میں بولے، بس مجھے اور کچھ نہیں جاننا، بے شک اللہ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسے اپنا ہی گھر سمجھنا بیٹی، گو یہاں زیادہ آبادی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آس پاس میں بسنے والے لوگوں سے تمہارا تعارف اپنی سگی بھانجی کی حیثیت سے کرواؤں گا، تاکہ کوئی بھی تمہارے متعلق غلط نہ سوچ سکے۔ اب تم اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے جا کر آرام کر لو، میں نماز کی ادائیگی کے بعد دوپہر کا کھانا رحمت بی کے تندور سے لیتا آؤں گا، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ نور العین نے آج تک کبھی کسی مرد کی شفقت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا مولوی عبداللہ عباسی کا مشفق لہجہ اس کی پلکیں بھگو گیا۔ تبھی اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پلکیں جھکا دی۔ مولوی صاحب اگلے ہی پل اسے آرام کی تلقین کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ تب وہ زہیب کی چھوٹی سی بچی کو باہر پالنے سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئی۔ گھر چھوٹا ضرور تھا، مگر سلیقے سے بنا ہوا تھا۔ اگر اس کو دل لگا کر سجایا سنوارا جاتا تو یقیناً وہ بہت خوبصورت بھی دکھائی دے سکتا تھا۔ مارے تھکن کے اس کا وجود بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا، لہٰذا تمام طرح کی سوچوں کو پس پش ڈال کر وہ چارپائی پر لیٹ گئی، اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں نیند کی مہربان باہوں نے اس کے رڈھال وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ آج سے 15 سال پہلے جب اس نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تو گھر کے ماحول کو نہایت تنگ پایا تھا۔ اس سے بڑی 2 بہنیں تھیں، لہٰذا اس کی پیدائش کے وقت اس کے اونچے شملے والے باپ نے اس کی ماں کو واضح دھمکی دے دی تھی کہ اگر اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ فوراً دوسری شادی رچا لے گا، اور پھر یہی ہوا۔ اس کی ماں کے آنسو، دعائیں کچھ کام نہ آیا، اور اس کے باپ نے اپنے کہے کے عین مطابق فوراً دوسری شادی رچا لی۔ یوں اس کی ذات ماں کے لیے سخت امتحان کا باعث بن گئی۔ شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک انسان نہیں، ایک عورت ہے، اور عورت انسان ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ دنیا خواہ چاند پر پہنچے یا سورج پر، زمانہ ترقی کرتے کرتے خواہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، مگر مردوں کے اس معاشرے میں ایک عورت کا مقام کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ عورت خواہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتی ہو، حقارت اس کا نصیب ہے، ہر درد ضبط کرنا اس کا مقدر ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی عورت سے مشروط کی جاتی ہے۔ وہ اپنے تمام عزیز رشتوں سے جدائی کا درد سہ کر جس اجنبی گھر میں لاکھوں کی مالیت کا سامان لے کر جاتی ہے، وہاں اسے نوکرانی کا درجہ بھی ملے تو شکر ادا کرتی ہے، بس شوہر اس سے محبت کرتا ہو۔ پھر اس محبت کے لیے وہ سسرال والوں کا ہر ستم ہنس کر سہنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ شوہر کی اس محبت کے لیے تن من دھن واننے کے بعد وہ کفن سرہانے رکھ کر نئی نسل کو خوشی خوشی وجود میں لاتی ہے۔ زندگی اور موت کی اس جنگ میں اگر وہ بیٹا جنے تو ٹھیک، لیکن اگر اپنے ہی جیسی ایک عورت کو وجود میں لے آئے تو زندگی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ جس عورت کے وجود سے کائنات کے حسن کی بقا ہے، وہ عورت کسی بھی دور میں مرد کے پاؤں کی جوتی سے بڑھ کر حیثیت اختیار نہیں کر سکی۔ کچھ یہی کہانی اس کی ماں کی بھی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو بند سنور کر آرام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کولہو کے بیل کی مانند وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول دکھائی دیتی تھی۔
اکثر کبھی رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو وہ انہیں مسلے پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھتی۔ ان دنوں اسے اپنی ماں بہت پراسرار لگا کرتی تھی۔ دن بھر ان گنت کام سر انجام دینے کے بعد وہ اکثر اس کے باپ کے ہاتھوں بہت بری طرح سے پٹ بھی جایا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اپنی ماں کو اف کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ رات گئے تک وہ مسلے پر بیٹھی خدا سے اپنے ایمان و سکون کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ گھر میں اس کی سوتیلی ماں کی آمد کے بعد تو خدا سے ان کا لگاؤ مزید بڑھ گیا تھا۔ نورالعین کو کبھی کبھی ان کے اس قدر صبر پر بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ اسے واقعی وہ ایک جیتا جاگتا انسان نہیں لگتی تھی۔ اس کا باپ اپنی دوسری بیوی کے بہت ناز اٹھاتا تھا۔ وہ تینوں بہنیں اور اس کی ماں اسے چارپائی پر بٹھا کر کھلاتی تھی۔ پھر جس وقت اس نے ایک ساتھ 2 بیٹوں کو جنم دیا، تب سے اس کا مقام مزید بلند ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کا بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا جہان کی خوشیاں لا کر بیوی کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ اس کی اپنی سگی ماں اب بہت بیمار رہنے لگی تھی، مگر پھر بھی جیسے ہی اس کا باپ گھر میں داخل ہوتا، وہ تینوں بہنیں بھاگ کر ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی۔ اچھی خوراک، اچھے لباس اور اچھے ماحول سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہا تھا۔ انہی دنوں گھر میں ایک بہت زبردست طوفان اٹھا۔ اس وقت اس کی عمر بمشکل 10-11 سال کی تھی، مگر پھر بھی وہ معاملے کی نوعیت کو کسی حد تک بھانپ گئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی بہن روزینہ محلے میں کسی کے گھر سلائی سیکھنے جاتی تھی۔ اسی دوران ان کے محلے کا ہی کوئی نوجوان روزینہ کو پسند کرنے لگا۔ روزینہ چونکہ اپنے گھر کے ماحول سے واقف تھی، لہٰذا اس نے لڑکے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اسے شدید ڈانٹ کر رکھ دیا۔ نتیجتاً اس نوجوان نے قطعی جذبات سے کام لیتے ہوئے اپنی اور روزینہ کی محبت کی کہانی پورے محلے میں پھیلا دی۔ مقصد تھا کہ یوں روزینہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکے گی، مگر کسی اور کے ہونے کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ غیرت کے اندھے قانون کے تحت اس کے باپ نے سوتیلی ماں کی شہ پر چپ چاپ بنا اس کی کوئی صفائی سنے روزینہ کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نورالعین نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اپنی بڑی بہن کی باہر کو ابلی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں دیکھ کر وہ بہت بری طرح سے سہم گئی تھی۔ حلق سے ایک چیخ تک برآمد نہ ہو سکی۔ کچھ ہی دنوں میں قانوناً اس کے باپ کو رہا کر دیا گیا تھا۔ نورالعین اور اس کی بڑی بہن حائفہ کو اپنے سگے باپ سے بے حد خوف آنے لگا تھا۔ وہ رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی تھی۔ انہی دنوں ماں بھی چپ چاپ ان کا ساتھ چھوڑ گئی، تو گویا وہ تپتے سورج تلے ننگے پاؤں آ کھڑی ہوئی۔ زندگی تو پہلے ہی کسی عذاب سے کم نہیں تھی، اب جیسے ہر سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، مگر اس کے باپ نے انہیں اسکول کا منہ تک نہیں دیکھنے دیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق ایک عورت کو تعلیم ہی سب سے زیادہ بگاڑنے میں مدد دیتی ہے، لہٰذا وہ اپنی اس خواہش سے بھی محروم رہی۔ ماں کے جانے کے بعد ان کی زندگی مزید تلخ ہو کر رہ گئی تھی۔ کسی بھی پل مل جانے والے موت کا خوف ان کے اندر مزید بڑھ گیا تھا۔ اب وہ وجود نہیں رہا تھا کہ جس کے پیچھے وہ چھپ کر خود کو محفوظ تصور کرتی۔ باپ گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں خونخوار نگاہوں سے گھورنا شروع کر دیتا تھا۔ زندگی کے اس بہاؤ میں بہتے ہوئے اپنے لیے کچھ سوچنا قطعی ممکن نہیں تھا، مگر شاہد رحمان نے اسے یہ راہ دکھائی تھی۔ وہ اس کی سوتیلی ماں کا سگا بھانجا تھا اور گاؤں سے تعلیم کے سلسلے میں ان کے پاس آ ٹھہرا تھا۔ نورالعین نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا عکس دیکھا تو بہت گھبرا گئی، مگر شاہد نے قدم قدم پر اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب عیش کیے۔ نورالعین اس کی اصل فطرت سے واقف نہیں تھی، لہٰذا اس کی دکھائی گئی راہ گزر پر چلتے ہوئے اپنا برا بھلا سب فراموش کر بیٹھی۔ اس دوران حائفہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں خوشنما خواب دیکھنے سے باز نہیں آئیں۔ نتیجتاً ایک روز وہ بنا کسی کو کچھ بتائے اپنی جان پر کھیل کر گھر سے زیور، کپڑے اور کچھ نقد رقم چوری کر کے اپنی من پسند زندگی بسر کرنے کے لالچ میں شاہد کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی۔ دل بے حد مسرور تھا کہ اب کوئی اسے ستانے والا نہیں ہوگا۔ کسی کے ہاتھوں کسی بھی پل مر جانے کا خوف اس کی نیندیں حرام نہیں کرے گا، مگر زندگی کوئی ٹرین تھوڑی ہے جو ہماری خواہش کے مطابق جیسے ہم چاہیں ویسے ہی چلے۔ یہ اپنے کھیل دکھاتی ہے اور ہار جانے والوں کا چپ چاپ تماشا دیکھا کرتی ہے۔ وہ بھی ہار گئی تھی۔ پہلی محبت کے پہلے ہی کھیل نے اسے تھکا ڈالا تھا۔
شاہد کی محبت حقیقت پر مبنی نہیں تھی، لہٰذا وہ اسے زیور اور پیسہ ہتھیانے کے بعد پلیٹ فارم سے ہی رفو چکر ہو گیا۔ رات بھر وہ اسٹیشن پر بیٹھی بے کل دل کے ساتھ اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ ابھی 5 منٹ میں آیا کہہ کر جانے والا اگلے 24 گھنٹوں میں بھی پلٹ کر واپس نہیں آیا تو وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ آج اسے بخوبی سمجھ میں آیا تھا کہ اس کی ماں ہر نماز میں خدا سے اپنے اور اپنی بچیوں کے ایمان و سکون کی حفاظت کی دعا کیوں مانگا کرتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اللہ یاد آیا تھا۔ اپنی اندھی محبت کے چکر میں الجھ کر وہ اپنی معصوم بہن کے مستقبل کے متعلق سوچنا تو بھول ہی گئی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس سوچ نے اسے مزید توڑ دیا۔ تب 3 دن بھوکے پیاسے انسانوں کے جنگل میں در بدر بھٹکنے کے بعد بالآخر خدا کو اس کے حال پر رحم آ گیا تھا، لہٰذا وہ مولوی عبداللہ عباسی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ بچپن میں اکثر رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی تو وہ اپنی ماں سے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا کرتی تھی، امی آپ اتنی رات کو دیر تک جاگ کر اللہ سے کیا مانگتی ہیں؟ جواب میں اس کی ماں ایک ٹھہری ہوئی اداس نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر محبت سے جواب دیتی، صبر؟ یہ صبر کیا ہوتا ہے امی؟ اس وقت اسے واقعی بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ اس کی ماں محض صبر کے لیے اتنی رات کو دیر تک جاگ کر دعا کرتی ہے۔ اللہ کی آزمائش کو ہنسی خوشی سہ کر اس کا شکر ادا کرنا صبر کہلاتا ہے بیٹی۔ اس کی ماں محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیتی تو وہ مزید الجھ کر ان سے پوچھ بیٹھتی، صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے ماں؟ کیا صبر کر لینے سے آنسو نہیں آتے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے؟ ہاں، اللہ مصائب پر صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، پر آپ تو اللہ سے بہت محبت کرتی ہیں، پھر اللہ آپ کی دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ کیوں آپ کو ایک بیٹا اور ہمیں ایک پیارا سا بھائی نہیں دے دیتا؟ وہ گلہ کرنا نہیں چاہتی تھی پر کر بیٹھتی تھی۔ جواب میں اس کی ماں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ کر جیسے کھوئے کھوئے سے لہجے میں اسے بتاتی، اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا بیٹی، بے شک اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا۔ کیا اللہ بہت پیار کرنے والا ہے امی؟ ہاں، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ماں، اگر میں اللہ سے کچھ مانگوں تو کیا اللہ میری دعا قبول کرے گا؟ ہاں، اللہ تو سب کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے بیٹی، ان لوگوں کی بھی جو اس کے وجود کو نہیں مانتے، جھوٹے معبودوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کی ماں کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ اور ایک عجیب سا سکون ہوا کرتا تھا۔ تبھی وہ پھر پوچھ بیٹھتی تھی، امی اللہ تو ایک ہے، پھر وہ اتنے سارے لوگوں کی دعائیں ایک ساتھ کیسے قبول کر لیتا ہے؟ کیا اللہ کو اپنے سب بندے دکھائی دیتے ہیں؟ ہاں، اللہ کو سب دکھتا ہے بیٹی، ہر جگہ ہر پل اس کے بندے اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی پاک ذات کے بارے میں باتیں کرتے کرتے وہ اپنی ماں کی آغوش میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ پہلے وہ اپنی ماں کی جامد خاموشی پر حیران ہوا کرتی تھی، مگر اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی ماں کسی بھی دکھ پر شکایت کیوں نہیں کرتی تھی، کیوں کسی ظلم پر واویلا نہیں مچاتی تھی۔ صبر کا مفہوم بہت اچھی طرح سے اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، مگر ایمان و سکون کی حفاظت کی دعا کا مفہوم اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ زندگی کے ہر پل میں اسے اپنی ماں بہت یاد آئی تھی، مگر شاہد کے جھوٹے پیار میں الجھ کر وہ ان کی نصیحتوں اور دعاؤں کو بھلا بیٹھی تھی۔ 5 وقت کی نماز سے بیگانہ ہو کر اللہ پاک کی ذات سے بھی دور ہو بیٹھی تھی، اس کے کرم کو فراموش کر بیٹھی تھی، مگر ٹھوکر لگی تو اسی اللہ نے پھر سے اس پر اپنا کرم کیا تھا۔ انسانوں کے جنگل میں اس کی جان اور عزت کی حفاظت کرنے والی بے شک اللہ ہی کی ذات تھی۔ دوپہر ڈھلے وہ سو کر اٹھی تو تھکن کا احساس کسی حد تک کم ہو گیا تھا، تاہم بھوک کا احساس ابھی تک غالب تھا۔ اوپر سے حلیہ بھی نہایت ابتر ہو رہا تھا، دماغ جیسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ اس کی چرپائی کے ساتھ بندے جھولے میں پڑی بچی اب خوب زور و شور سے رونے لگی تھی۔ تبھی وہ ایک دم سے گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ عین اسی پل مولوی عبداللہ صاحب گھر میں داخل ہوئے تھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا۔ شکریہ۔